درود پاک کا ایمان افروز واقعہ۔ درود پاک پڑھنے والوں کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور درود پاک پر جو آپ کا یقین ہے یقین اور مضبوط ہو جائے گا۔ جو واقعہ آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ کتاب جنت کا راستہ سمیت بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں کوئی مالدار آدمی تھا، لیکن گردش حالات میں آ کر وہ مقروض ہو گیا، اور اتنا مقروض ہو گیا کہ اب اس نے گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے تو کوئی نہ کوئی قرض مانگنے والا اس سے قرض مانگنے کے لیے تنگ کرتا۔ میرے عزیزو، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور خاص کر ایسا انسان جو پہلے خوشحال ہو، اس پر تنگی کا زمانہ آ جائے تو بڑی اذیت ہوتی ہے، اور اوپر سے قرض دار ہو جائے تو پھر یہ اذیت جو ہے وہ برداشت سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ شخص مالدار تھا لیکن گردشی حالات میں مسکین بن گیا اور مقروض ہو گیا۔ بہت سے لوگ اس سے پیسے مانگتے تھے، بہت سے لوگوں کا وہ مقروض تھا۔ تو ایک دن کسی نے جو اس سے پیسے مانگتا تھا، اس نے قاضی کے پاس، اب ہمارے زمانے میں جج ہوتے ہیں تو اس زمانے میں قاضی ہوا کرتے تھے، قاضی کے پاس اس کا مقدمہ درج کر دیا کہ فلاں شخص سے میں اتنے پیسے میرے اس پر ہیں لیکن وہ مجھے ادا نہیں کر رہا۔ قاضی نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ کیا تو نے فلاں بندے کے اتنے پیسے دینے ہیں؟ تو اس نے کہا جی بالکل دینے ہیں، لیکن کیونکہ پیسے میرے پاس ہیں نہیں تو میں کہاں سے دوں؟ تو قاضی نے کہا کہ آپ کو ایک رات کی مہلت دیتے ہیں، کل اگر آپ نے اس کا قرض واپس نہیں کیا تو تجھے جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ اب وہ شخص بہت ہی اداس ہوا، بہت ہی پریشان ہوا کہ ایک رات میں قرض کا انتظام کہاں سے ہوگا، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر پہنچا، اس کی گھر والی نے جب اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو وجہ پوچھی کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو ساری بات بتائی اس کو کہ اس طرح مجھ پر مقدمہ ہو گیا اور قاضی نے صرف آج رات کی مہلت دی ہے کہ آج رات، کل صبح تک اگر میں نے اس بندے کے پیسے نہیں دیے تو مجھے جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ تو اس کی گھر والی نیک تھی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل میں تھا، درود سے محبت رکھنے والی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم کوئی لاوارث تھوڑی ہیں، آئیے ہم سب مل کر حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ضرور وہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ لہٰذا وہ سارے بچے، ان کی والدہ والد سارے مل بیٹھ کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے بیٹھ گئے۔ درود پڑھتے پڑھتے بچے سو گئے، بچوں کی والدہ بھی درود پڑھتے پڑھتے سو گئی، لیکن اس بندے کو کیونکہ پریشانی تھی، صبح تک پیسوں کا انتظام کرنا تھا، نہیں تو جیل میں جانا تھا، پریشانی کی وجہ سے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں
کریم و لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار رہا تھا اور درود و سلام پڑھتا جا رہا تھا۔ درود پڑھتے پڑھتے فجر کے ٹائم کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی سی نیند آ گئی۔ درود پڑھتے پڑھتے ہی اس کو نیند آ گئی تو خواب میں سرور دو عالم، غریبوں کے غمخوار، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے آ کر فرمایا، اے میرے امتی تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقروض ہوں اور آج رات کا ٹائم ہے، کل تک اگر میں نے فلاں بندے کا قرض واپس نہیں کیا تو مجھے جیل ہو جانی ہے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی اور فرمایا پریشان نہ ہو، غم نہ کر، کل فلاں وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا اور اسے جا کر میرے سلام عرض کرنا اور اسے کہنا کہ تجھے اتنے پیسے دے کہ تو اپنا قرض اتار سکے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ وزیر ہے بادشاہ کا، میں غریب آدمی، میری بات پر وہ یقین کرے یا نہ کرے، کوئی نشانی عنایت فرما دیجئے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کو جا کے میرا سلام دینا اور اسے کہنا، نشانی یہ بتانا کہ ہر رات تو سونے سے پہلے مجھ پر 400 مرتبہ درود پڑھتا ہے، لیکن کل رات تھکاوٹ کی وجہ سے تو 200 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سو گیا تھا، یہ نشانی اسے بتانا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ شخص جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو جو روتے روتے سویا تھا، صبح اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی گھر والی نے پوچھا کہ رات تو اتنا پریشان تھا اور آج صبح تیرے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو سارا قصہ اپنی گھر والی کو بتایا کہ اس طرح ہمارے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف فرما ہوئے اور یہ حکم عنایت فرمایا ہے، لہٰذا وہ بندہ صبح ہوتے ہی علی بن عیسیٰ کی طرف چل پڑا۔ جب یہ بادشاہ کے وزیر کے پاس پہنچا تو اس وقت بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے کہیں سفر پہ جا رہا تھا۔ اس نے جا کر بادشاہ کے وزیر کے گھوڑے کو روکا۔ بادشاہ نے کہا تو نے کیوں روکا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تجھے کسی کے پیغام دینا ہے۔ علی بن عیسیٰ پوچھنے لگا کہ کس کا پیغام اور کس کے سلام ہے؟ تو عرض کی کہ سلام اور پیغام کسی عام کے نہیں لے آیا بلکہ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے آیا۔ تو وزیر علی بن عیسیٰ کہنے لگا کہ ان پاک و مقدس ہستی کا پیغام یہاں راہ چلتے ہوئے مجھے نہ دینا، بلکہ میں واپس چلتا ہوں، واپس اپنے گھر بیٹھوں، پھر مجھے بتانا کہ میرے لجپال آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیسے یاد فرمایا۔ وزیر جب اپنے گھر آیا تو خود نیچے بادب بیٹھا اور اس سائل کو اپنی کرسی پر بٹھا کر کہنے لگا، اب بتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیسے یاد فرمایا۔ تو اس بندے نے ساری کہانی بتائی کہ اس طرح میں حالات کی وجہ سے مقروض ہو گیا، رات درود پڑھتے پڑھتے مجھے جب نیند آئی تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے سلام بھیجے اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے تاکہ میرا قرض اتر جائے
اور نشانی یہ بتائی کہ تم ہر رات مجھ پر 400 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، لیکن کل رات تھکن کی وجہ سے 200 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سو گئے تھے۔ جب حضور سید کائنات کے سلام پہنچے وزیر کے پاس اور سارا قصہ جب اس نے سنا تو وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو عرض کرنے لگا کہ دوبارہ مجھے بتائیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کس طرح یاد فرمایا۔ اس شخص نے سارا قصہ پھر بیان کیا۔ علی بن اسحاق قصہ سن کر روتے روتے پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آئے تو کہنے لگے ایک مرتبہ پھر مجھے بتا کہ میرے آقا نے مجھے کس طرح یاد کیا۔ اس طرح بہت مرتبہ اس شخص نے اپنی بات دہرائی اور ہر بار علی بن عیسیٰ یہ بات سن کر روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ بادشاہ کے وزیر، اب میں نے آپ کو بہت مرتبہ بتایا ہے، اب آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے تو کر دیں۔ تو وزیر نے کہا کہ جتنی مرتبہ تو نے مجھے بتایا ہے ہر بار بتانے کے عوض میں تجھے اتنے دینار درہم انعام میں دے رہا ہوں۔ لہٰذا اس شخص کو اتنے پیسے مل گئے کہ ایک رات میں اس نے وہ سارے قرضے بھی اس کے اتر گئے۔ اگلا دن جب ہوا تو صبح کے ٹائم پر وہ قاضی کے پاس پیش ہوا، جس نے کیس درج کیا تھا وہ بھی حاضر ہوا۔ اس نے فوراً اسے پیسے دیے تو وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھیں قاضی صاحب، کل تک یہ بندہ جھوٹ بول رہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آج صبح صبح اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے، ایک رات میں اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے۔ تو سارا قصہ وہاں سنایا کہ اس طرح میری مدد ہوئی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف فرما ہوئے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فلاں وزیر کے پاس بھیجا۔ جب یہ قصہ وہاں بتایا تو وہ قاضی جو تھا اس نے کہا کہ جب یہ بات ہے اور بات جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے تو پھر تیری طرف سے یہ تیرا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اور جب وہ قاضی صاحب قرض ادا کرنے لگے تو وہ شخص جس نے مقدمہ درج کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے اور بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی ہے تو پھر میں نے اس کو اپنا قرضہ معاف کیا۔ لہٰذا وہ سارے پیسے واپس اپنے گھر لے آیا اور باقی زندگی اس نے پرسکون گزاری اور درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاری۔ تو میرے دوستو، ایک رات میں بھی مدد ہو جاتی ہے۔ دل سے درود پاک پڑھ کر کوئی لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے پکارے تو صحیح، ایک رات میں مسائل حل ہو جاتے ہیں، ایک رات میں کرم ہو جاتے ہیں، ایک رات میں حالات بدل جاتے ہیں، ایک رات میں تقدیریں بدل جاتی ہے۔ بس دل سے رشتہ ہو حضور سید کائنات سے اور دل سے تڑپ سے کوئی درود پاک پڑھ کر ان کو پکارے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مدد کو نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک